جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو بڑے سے بڑا مخالف بھی قرآن پاک کو سننے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی معروف تفسیر معارف القرآن میں اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تو بسا اوقات کفار رات کو چھپ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے۔ واقعہ نقل کیا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو جان آیا اور گھر کے کونے میں باہر ایک طرف لگ کے قرآن کریم کو سننے لگا۔ اخنس بن شریح دوسرا کافر آیا، وہ بھی دوسرے کونے میں لگ کے قرآن کریم کو سننے لگا۔ تیسرا کافر آیا، وہ بھی ایک طرف چھپتے چھپاتے کھڑا ہو کر قرآن کریم سننے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انداز ایسا عمدہ تھا کہ لوگوں نے ایسا انداز نہیں دیکھا تھا، کلام ایسا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا کلام نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا کہ نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے دو ہی طریقے کلام کے کسی تحریر کے معروف تھے، یا تو کلام نظم کی صورت میں تھا یعنی شعر و شاعری کے اندر، یا نثر کی صورت میں تھا یعنی جو عام کتاب کی ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی ترتیب سے اترا کہ اس میں نہ شعر و شاعری ہے نہ نثر والی بات ہے۔ یہ ایسا ایک نیا طریقہ تھا، ایک نیا عمدہ کلام تھا کہ اس سے پہلے اس کی مثال ملتی نہ تھی۔ کافر ایک دوسرے سے بچتے ہوئے گھر کے کونے میں قرآن سنتے رہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، گھر کی طرف لوٹنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بھئی آپ اس وقت کیا کرنے آئے تھے؟ اس پہر کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ دوسرے نے اس سے پوچھا، آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو؟ دوسرے نے تیسرے سے بھی پوچھ لیا، کیا کر رہے ہو؟ تینوں نے آپس میں اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پہ نازل ہوا، کلام بڑا عمدہ ہے، حضور کا پڑھنے کا انداز بڑا عمدہ ہے۔ رات کو جی چاہتا ہے کہ چپ کر لوگوں سے قرآن کریم کو سن لے، دن کو سننے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے کہیں گے یہ لوگ دن کو مخالفت کرتے ہیں، حضور کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کو برا بھلا کہتے ہیں، رات کو چھپ کر آپ سے قرآن سنتے ہیں۔ اس لیے دن کو تو ہمارا جو ہے وہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس قرآن کو سنیں، اس لیے چھپ کر قرآن سننے آیا تھا۔ دوسرے نے کہا میں بھی اس مقصد کے لیے آیا تھا، تیسرے نے کہا میں بھی اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ جب تینوں نے قرآن کریم کے سننے کی بات کی، اب تینوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ دن کے وقت تم گالیاں دیتے ہو، رات کو چھپ کر قرآن سنتے ہو، وعدہ کرو کہ ہم میں سے کل کو کوئی نہیں آئے گا۔ ایک نے دوسرے سے وعدہ لیا، دوسرے نے پہلے سے وعدہ لیا، انہوں نے تیسرے سے وعدہ لیا کہ بھئی وعدہ کرو کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن پھر ہوا، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے، پھر ابو جہل آ گیا، کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ ابو اور اخنس بن شریح آ گیا، کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ تیسرا بندہ بھی آ گیا، چھپ کر قرآن سننے لگا۔ ساری رات پھر قرآن سنتے رہے۔ فجر کی اذان کا وقت پھر قریب آ گیا، پھر وہاں سے بھاگنے لگے کہ لوگ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ پھر آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تو بتا تو کیوں آیا تھا؟ تیسرے نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کل کہا نہیں تھا کہ تم نہ آنا۔ اس نے کہا میں نے بھی تو کہا تھا تم نہ آنا، تم کیوں آئے؟ اس نے کہا تم کیوں آئے؟ آپس میں گالم گلوچ شروع ہو گئے، آپس میں گالم گلوچ۔ دوسرا دن اس طرح پھر گزرا، پھر کہا چلو آج سب سے غلطی ہوئی ہے، کل کو وعدہ کرو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ جب تیسرا دن پھر آیا، تیسرے دن پھر چھپ کر قرآن سننے لگے، پھر فجر کی اذانیں ہونے لگی، پھر تینوں اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا اور برا بھلا کہا۔
کیوں آئے تھے؟ اس کے بعد آپس میں بتوں کے نام کی قسمیں کھانے لگے کہ قسمیں کھاؤ کل وہ ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ یتلو علیہم آیاتی، حضور کے اس دنیا میں آنے کا مشن تھا اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ جب حضور قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو اس وقت کفار کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اور جب غور کرتے ایمان لانے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ حضور کی زبان اقدس کی تاثیر ہے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ جب قرآن پڑھنا صحابہ کو آ گیا، صحابہ کرام جس مجلس میں جاتے قرآن کریم پڑھتے، مجلس والے اس کو سنتے تو آخر کار ایمان لے آتے۔ کفار بڑے پریشان ہوئے، یتلو علیہم آیاتی مشن ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں حضور اور صحابہ سنتے ہیں، صحابہ حضور سے سن کر لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ اثر قبول کرتے ہیں، آخر کار ایمان لے آتے ہیں۔ کفار مکہ نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا، آپس میں مل کر پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جو بندہ قرآن کو سنتا ہے وہ آخر کار مسلمان ہو جاتا ہے، ہم یہ کریں کہ دیکھو جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جائے وہاں شور و غل کرنا شروع کر دیا کریں تاکہ کوئی قرآن سنے نہیں۔ جب قرآن سنے گا نہیں مسلمان نہیں ہوگا، لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کفار کے اس پروپیگنڈے کو ذکر کیا۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور و غل کرو تاکہ تم پر رحم کیا، تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ اب قرآن کریم جس مجلس میں پڑھا جاتا کفار شور کرنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی ایمان نہ لے آئے، تاکہ کوئی سن کر مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا نام جو حضور پر اتارا قرآن رکھ دیا۔ قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مطلب یہ کہ بتا دیا کفار کو کہ تمہارے پروپیگنڈے کا جواب ہے، میں نے اس کتاب کا نام، میں نے اس کلام کا نام قرآن رکھا ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جاتی ہے، مستقبل کے اندر بھی پڑھی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا نام قرآن رکھا اور حضور کی ڈیوٹی لگائی تھی یتلو علیہم آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ کا یہ مشن تھا، آج آپ کے اس مشن کو کون سی جماعت پوری کر رہی ہے؟